پیدا کر لیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کے طور پر بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش، اس سے زیادہ یا کم وہ اللہ جانتا ہے، لیکن تعداد اتنی ملتی ہے، اتنا بیان کیا جاتا ہے 24,000 یا 14,000، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ سب احباب اس چیز کو جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کے رب نے بھیجا، تو آدم سے عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی آمد کا، ان کے بھیجنے کا، ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا جو مجھے سمجھ آیا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، کہ اللہ کا نام دنیا میں روشن ہو جائے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تبلیغ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جب انسان نہیں بنے۔ انسان کے بنانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی بنایا، پہلے رہبر اور رہنما بنایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پھر آگے چلی، اولاد چلی۔ آج بھی میں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سی ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابا جی ہیں نا سب کے، سمجھائی؟ تو ہر نبی کا مشن دین کی تبلیغ، ہر نبی کا مشن اللہ کی عبادت۔ امتی آئے، ہر امتی کو ہر نبی نے تبلیغ فرمائی، اور نبی علیہ السلام کا نبیوں کا دور ختم ہو گیا، خاتم النبیین کی مور اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو لگا کر بھیج دیا، خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا۔ تو اب اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی ہم لوگوں کی لگا دی۔ آپ میں سے صرف یہ نہیں کہ میں العلماء وراثت الانبیاء، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پھر ہم سب انبیاء علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے ہر بندے کا یہ حق ہے، دور نبوت کے اندر حضور علیہ السلام تبلیغ فرماتے، صحابہ کو بیان کرتے، اور پھر صحابہ کو فرماتے کہ یہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے، اپنے عزیزوں کو بھی بتانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر، ان کی واعظ و نصیحت پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ تو یار آج میں اور آپ، یہ میرا اور آپ کا مشن تھا کہ ہم دیندار بنتے، ایمان اسلام کے پیروکار بنتے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے والے بنتے، پر ہم تارک سنت بھی بن گئے، اللہ کے حکم کے نافرمان بھی بن گئے۔ آج ہم لوگ دیکھیں معاشرے کے اندر، نہ ہمارا لباس حضور کے طریقے کے مطابق، نہ ہماری گفتار حضور کے طریقے کے مطابق، نہ ہمارا کردار حضور کے طریقے کے مطابق۔ دنیا میں یار جس سے محبت ہو اس کے طریقے کو ہر کوئی اختیار کرتا ہے۔ ہم نبی کے امتی ہو کر، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کر کر، اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں، حضور کی سنت کو ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو زندہ کرنا آخری زمانے کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو آج میں اور آپ دن میں کتنی سنتے ہیں جو حضور کی ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں ان کو؟ تو یار یہ فکر انگیز چیزیں ہیں، ان پر عمل کی کوشش کریں۔
کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، چودھری بھی آئے، غریب بھی آئے، فقیر بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، ہر کوئی آیا، پر آ کے اپنا وقت گزار کے چلا گیا۔ تو میں اور آپ آج جس ڈگر سے رزق کے پیچھے لگ گئے ہیں، نہ حلال حرام کے درمیان فرق ہے، نہ اچھائی برائی کے درمیان فرق ہے، ہر فتنہ ہر فساد ہم اپنی ذاتی خواہش کے لیے کر رہے ہیں۔ رزق حرام کماتے ہیں کس لیے؟ کسی دے پٹھے وڑ کے چوری پاندے ہو کس لیے؟ کسی دا پانی لاندے ہو، کسی دی چوری کرتے ہو، کس کے لیے؟ ذاتی کے لیے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، برا کردار ادا کرتے ہیں اپنی ذات کو سکون دینے کے لیے۔ پر یاد رکھ لیں، جتنا بھی مال آ جائے گا، جتنی بھی جائیداد آ جائے گی، جتنی بڑی کوٹھی ہوگی، جتنی بڑی گاڑی ہوگی، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ سکون اگر چاہتے ہو تو اللہ کا حکم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کے پیسے میں دنیا دار، خدا کی قسم آپ نے بھی دیکھے ہوں، اتنے بڑے بڑے دنیا دار، بڑی کوٹھیوں والے، بڑی گاڑیوں والے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہوا نہیں لگی، پر ان کو حکم ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا پھل بھی نہیں کھانا، شوگر بھی نہیں کھانی، اور نمک بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا، آٹے کی روٹی بھی نہیں کھانی۔ سمجھ آئی بات کی؟ آٹا بھی کئی بیلی بیچارے پھر چھان ڈھونڈتے پھردے ہوندے نے، بس چھان لب جاوے نا کدائیوں تو وہ دی روٹی پکا کے کھاویے، تو پھر سکون تو نہ ہوا۔ اتنی بیماریوں نے جب گھیر لیا، نمک بھی بند، میٹھا بھی بند، آٹا بھی بند، فروٹ بھی بند، جلیبی مٹھائی بھی بند، گوشت بھی بند، پھر کھانا کی یہ دسو؟ یہ سکون نہیں ہے۔ خدا کی قسم سکون چاہتے ہو تو انبیاء کی سنت میں سکون ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے میں سکون ہے، رب کے حکم میں سکون ہے۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں، معراج النبی کا مہینہ ہے، آگے شعبان آ رہا ہے، آگے پھر رمضان آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مومنوں کے لیے سیزن ہوتا ہے، جس طرح بڑا جٹاں کا سیزن ہوتا ہے نا، منجی کنک سیزن آ گیا ہے، یا اس طرح دیگر ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب المرجب سے رمضان کی تیاری کا آغاز فرما دیا، روزے بھی رکھنا شروع کر دیے، صدقہ زکوٰۃ کرنا بھی شروع کر دیا، اور عبادت کے اندر بھی اضافت کر دی کہ کثرت کے ساتھ عبادت۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان تک معمولات چینج ہو جائیں۔ تو دوستو اپنی زندگیوں کی فکر کریں، موت آ جائے گی، موت کسی انسان کو چھوڑے گی۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، موت سے کوئی چھٹکارا پا سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم اللہ نے دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب یار مر جانا ہے، بچنا کوئی نہیں، 10 سال جی لیں گے، 50 سال جی لیں گے، 60 سال جی لیں گے، اس کے بعد بالآخر کیا ہے؟ جب ہم قبر میں جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیتی ہیں، انسلی چادریں، حکم ہے نا بھائی چٹا کپڑا پانا ہے، سی کے بھی نہیں پانا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے دنیا دارو، جب تم دنیا میں آئے تمہارا لباس نہ تھا، جب تم دنیا میں جا رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، تو پھر بھی تمہارا لباس سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آنے میں اور جانے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو دنیا والوں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں بھی کوئی چھوٹا بڑا، آج میرے کپڑے اچھے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑا چودھری ہے، کپڑے برے ہو تو کہتے ہیں کوئی کمی کمین ہے، کوئی غریب فطرت انسان ہے۔ تو یہ کپڑا انسان کی فطرت نہیں بدلتا، انسان کو اگر بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر بدلتا ہے۔ اگر کوئی بڑا چھوٹا ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہے۔ کوٹھی گاڑی بنگلے مکان کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن جو بڑی کوٹھی میں رہتا ہو، کٹیا میں رہنے والے نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہو، ہاں بھی بتا میرا حق مار کے تو نے کوٹھی بنائی تھی، میرا حق تلف کر کے تو نے گاڑی خریدی تھی، آج ذرا اس کا جواب دے۔
آمین.